بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اس وقت پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ایک ہی موضوع زیر بحث ہے، اور وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو کامران خان صاحب کو دیا انٹرویو دنیا ٹیلی ویژن چینل پہ، اور اس انٹرویو میں 50 سیکنڈ کا جو ایک پورشن ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور نہ صرف گونج رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ وائرل ہو گیا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ سب کچھ ہو کیسے گیا، یہ عمران خان صاحب نے بات کیسے کر دی، اور انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے، الیکشن ہوں باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایکچولی عمران خان صاحب نے کیا بات کی، اور کیا وہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے، یہ تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب ایک ہلکی سی سانس بھی لیتے ہیں، چھینک بھی لیتے ہیں، اور کھانسی بھی کرتے ہیں، تو ود ان نو ٹائم، یعنی کہ ود ان نو ٹائم کا مطلب ہے کہ دیکھتے ہی پلک جھپکنے میں اس پہ ٹویٹس آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کی مٹی پلیت کی جاتی ہے، اور ٹرولنگ کی جاتی ہے، ٹرینڈز لائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور اگر ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل آئے تو اس پہ واہ واہ واہ۔ پھر یہ ہے کہ 150-200 جو وزیر مشیر ہیں اب وہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ترجمانوں کی ایک بھرپور تعداد ہے وہ آ جاتی ہے، سوشل میڈیا ٹیمیں بیٹھی ہیں وہ آ جاتی ہیں، اسٹریٹجک سیل بیٹھے ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کل ایک بالکل آؤٹ آف دا باکس جا کے بات کی، اور ایک ایسی بال کروائی جس کو ابھی تک ان کے مخالفین یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ یارکر ہے، یہ گوگلی ہے، یہ فل ٹاس ہے، یہ ان سوئنگ ہے، یہ آؤٹ سوئنگ ہے، یہ آخر ہے کیا؟ یہ حیران سر پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اب ان کے انٹرویو اور کچھ عرصہ پہلے کا ماحول کیا تھا، یہی کامران خان، یہی دنیا ٹیلی ویژن چینل، انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا اور اناؤنس ہو گیا، لیکن وہ انٹرویو نشر نہیں ہو سکا، اور کہا گیا کہ انٹرویو نشر نہیں ہوگا۔ ایک دن پہلے عمران خان صاحب ٹیلی تھون کرتے ہیں، اور ٹیلی تھون ان کی نہیں دکھائی جاتی، اور جو ٹیلی ویژن چینل دکھاتے ہیں ان کو کیبل سے اڑا دیا جاتا ہے۔ جلسے میں عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں، اور وہ گجرانوالہ، اور وہ تقریر دکھائی جاتی ہے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور 2 ٹی وی چینل دکھاتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ARY بند کر دیا گیا، بول بند کر دیا گیا، GNN کو غائب کیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک طرف اس انتہا کی لڑائی، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے بڑی خاموشی سے، بڑے پولائٹ وے میں ایک بات کر دی، اور ابھی تک جو ان کے مخالفین ہیں، PDM ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور بے شمار 13 اتحادی جماعت ہے، وہ کوئی خاموش ہے، 13 جماعتی اتحاد جو ہے وہ خاموش ہے اور سانپ سونگا ہوا ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ یہ ایسی گوگلی بال ہے، ایسا یارکر ہے کہ اس کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ کھیل سکتے ہیں، کیا کریں؟ یہ ایک بڑی زبردست بات ہوئی ہے۔ تو بہرحال کچھ البتہ ان کے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے نہیں آیا جب تک کہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی چیز نہیں آئی۔ تو ماجرا کیا ہے اس دوران؟ اس انٹرویو کو پہلے چونکہ اس انٹرویو کے چرچے ہو گئے تھے کہ جناب آ رہا ہے انٹرویو، اور کامران خان صاحب نے بتا بھی دیا تھا کہ اس میں کیا کیا ہے، اور اس میں یہ سوالات ہیں، اس پہ عمران خان صاحب کے جوابات۔ تو سب سے جو ہاٹ کیک تھا وہ یہی تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کی کنٹینیوٹی اس شرط پہ کہ الیکشن تک ان کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ نیا آدمی چیف لگائے۔ اب اس میں کشن موجود ہے، وہ تو بعد میں کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جیسے ہی عمران خان صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ سنا گیا، کہاں سنا گیا؟ جاتی عمرہ سنا گیا، اور وزیر اعظم ہاؤس سنا گیا، ماڈل ٹاؤن لاہور سنا گیا،
بلاول ہاؤس سنا گیا، زرداری ہاؤس سنا گیا، اور پھر لندن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وہاں پہ سنا گیا۔ تمام مریم نواز صاحبہ نے سنا، نواز شریف صاحب نے سنا، شہباز شریف صاحب نے سنا، زرداری صاحب نے سنا، بلاول بھٹو نے سنا، پیپلز پارٹی کے نامور لوگوں نے سنا، مسلم لیگ نواز کے نامور لوگوں نے سنا، اور اہم وفاقی وزراء انہوں نے سنا، خواجہ آصف صاحب نے سنا، اور اس طریقے سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور پھر ان کے نوٹس لیے گئے تاکہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ اس انٹرویو کے بعد شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی بات ہوئی ٹیلی فون پہ، مریم نواز صاحبہ کی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ، زرداری صاحب کی بات ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہوئی، اور باقی پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے آپس میں باتیں کی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی باتیں کی۔ تو اس میں انہوں نے سوچا کہ بھئی اب کرنا کیا ہے، اس کا کیسے جواب دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تو نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اس حکومت کو بات کی جا رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کنٹینیو کرے گی، اور الیکشن نہیں ہوں گے، اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب مائنس ہو جائیں گے، -1 فارمولہ بڑی تندہی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ عمران خان صاحب پہ توہین عدالت کا مقدمہ، عمران خان پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ، عمران خان پہ دفعہ 144 کے تحت کئی مقدمے، عمران خان پہ توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ، عمران خان پہ توشہ خانہ میں فارغ کرنے کا مقدمہ۔ یہ تمام مقدمات، تمام پیٹیشنز مختلف جگہوں پہ زیر سماعت ہیں، زیر التوا ہیں، اور عمران خان صاحب ضمانتوں پہ رہا ہیں، عبوری ضمانتوں پہ رہا ہیں۔ تو ان حالات میں عمران خان صاحب نے اتنا بڑا یو ٹرن مارا، اور انہوں نے ایک آؤٹ آف دا باکس کارڈ کھیل دیا۔ اب وہ کارڈ ایسا کھیلا ہے کہ سب کو سانپ سونگ گیا ہے، کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آئی۔ البتہ 4-5 دانشوروں نے ہمت کی ہے، جو کہ ان کیمپوں کے ہیں، کچھ شہباز شریف کیمپ کے ہیں، کچھ مریم صاحبہ کے کیمپ کے ہیں، 4-5 لوگ ہیں۔ 4-5 لوگوں سے زیادہ ابھی تک کسی نے ہمت نہیں کی، اور 1-2 جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں، وہاں سے کچھ 1-2 آوازیں آئی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا، اور سب آرام سے بیٹھے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کہیں کوئی بہت بڑی ڈیل تو نہیں ہو گئی، کیا عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، ملٹری لیڈرشپ کی صلح ہو گئی ہے، کیا عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان کوئی ملاقات ہو گئی ہے، اور اس ملاقات کا نتیجہ بہت اچھا نکلا ہے، اور وہ ملاقات بڑی خوشگوار رہی ہے، اور اس ملاقات کے اور مندرجات کیا ہیں، اس ملاقات کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ مبینہ طور پر میں ایک مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس ملاقات کے بعد ہوا ہے، اور اس ملاقات میں اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مرضی شامل ہے، اور یہ ایک کیوں دیا گیا ہے، اور تاکہ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ پھر اس کا مطلب وہ سارے مطلب نکال رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چھٹی ہونے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے الیکشن آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے الیکشن کے بعد پھر جلدی گورنمنٹ بنے گی، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور باجوہ صاحب کی موجودگی میں الیکشن ہوگا، اور باجوہ صاحب کی موجودگی میں الیکشن ہوا، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا اور انہوں نے مکمل طور پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیا، تو اس کا مطلب تو بڑا کلیئر ہے، اس کا مطلب عمران خان صاحب وزیر اعظم آئیں گے، کیونکہ عمران خان اپنے انٹرویو میں بار بار عمران خان صاحب کو یہی کہتے رہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں آنے والے، آپ وزیر اعظم آنے والے وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کہتے رہے وہ، اور اسی طریقے سے ان سے بات کرتے رہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیز سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے۔ اب اسی لیے اب اس کارڈ کو، وہ اس بال کو، ایسا یارکر ہے، اس کو کھیلتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں کھیلتے تو پھنستے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسری پی ڈی ایم یا ایک حکمراں اتحاد جو ہے، مراسلہ حکومت، وہ تو اگلے نام تقریباً نام فائنل کر کے بیٹھی ہے، ان کے کاغذوں میں تو کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ بس ہم کروائیں گے
یہ کھینچتے کھینچتے چلتے جائیں گے اور نومبر کے مڈ تک معاملات کروائیں گے. نومبر کے مڈ میں نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیں گے. اب یہ کارڈ عمران خان صاحب نے کھیل دیا ہے. اب معاملہ ہے سنجیدہ، انتہائی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. اسی لیے جناب کوئی 5-7 ٹویٹس ہوئے ہیں اور ان 5-7 ٹویٹس میں کوشش کی جا رہی ہے کوئی بیانیاں بنانے کی. اور میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے معاملات جو ہیں وہ واپس لوٹ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو. اور لیکن یہ بات بتا دوں ایک چیز کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بڑے نپے تلے الفاظ میں بولا ہے، یہ بڑا سوچ سمجھ کے بولا ہے. اور دوسرا، انہوں نے کیٹاگوریکلی کوئی بات نہیں کی اور اسٹریٹ فارورڈ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اس وقت یہ کہا ہے کہ اس ملک کو بحران سے کیسے نکالنا ہے، اور اس بحران کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ فریش الیکشن کروائے جائیں. اور اس بحران کو اگر نکالنا ہے تو ضروری ہے کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ سٹیبل ہو. اور موجودہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف لگائیں اور اس کے بعد پھر یہ تنازع چلتا رہے. تو اس لیے استحقاق ہے آنے والی حکومت کا کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کرے تاکہ ملٹری اور سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ بہترین رہے. پھر ایک اور بات بھی جو کہ سیف ایگزٹ مانگا جا رہا تھا یا اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی محفوظ راستہ دیا جائے، فلیکسیبلٹی دکھائی جائے، کیونکہ اس وقت جو سٹگما ہے وہ ہے مراسلہ حکومت، وہ ہے امپورٹڈ حکومت، وہ ہے رجیم چینج آپریشن، اور وہ ہے کہ ڈونلڈ لو، اور وہ ہے وینڈی، اور وہ ہے واشنگٹن. یہ ساری سب کچھ ایک کھچڑی پکی اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. یہ اس وقت پاکستان کے عوام اس سے ہٹ کے کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ سٹگما لگ گیا، اب اس سٹگما کو کیسے ہٹانا ہے، کیونکہ دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ یہ سٹگما درست نہیں ہے اور یہ جو کچھ ہوا وہ آرگینیکلی ہوا. لیکن نون لیگ کے وزراء نے پچھلے کافی عرصے سے، پچھلے کوئی 2 مہینوں سے وہ مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں اور وہ اشارے کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اشارے کر رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ کی طرف کہ جناب یہ تو سارا کچھ ادھر سے ہوا ہے. تو وہ ان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے کر رہے تھے یا ویسے کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی، خرم دستگیر صاحب نے بھی کی، جاوید لطیف صاحب نے بھی کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی، نواز شریف صاحب نے بھی کی. یہ ساری باتیں کی. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک سیف ایگزٹ، محفوظ راستہ وہ دیا جائے، اور وہ یہی ہے کہ جناب باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے ہی الیکشن ہو جائے، اور الیکشن ہو فری اینڈ فیئر. اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کے نتیجے میں 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حکومت کس کی آئے گی. وہ آئے گی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی. حکومت ان کے حوالے کی جائے اور اس کے بعد باعزت طریقے سے باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں اور آنے والی حکومت نئے آرمی چیف کا تعین کرے. اس دوران جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کافی حد تک ہو چکا ہے سیدھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل پلیئر، ایکسٹرنل پلیئر، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک موسٹ پاپولر لیڈر، موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، اس کے ساتھ ہم اپوزیشن کر کے اور جو نان پاپولر لوگ ہیں ان کے ذریعے ہم کوئی اپنا امیج بہتر کر لیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے کافی اشارے ہیں اس انٹرویو میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کس طریقے سے حکمراں اتحاد جو ہے وہ آتا ہے. فی الحال تو ہماری اطلاع کے مطابق آخری لمحوں تک جو ہے وہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.